ریڈیو پاکستان گلگت سے باجد علی اور خورشید احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ہلال احمر گلگت بلتستان کے صوبائی سیکرٹری عمران رانا اور ترجمان ہلال احمر گلگت بلتستان صفدر علی صفدر تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان سے سیلاب اور بارشوں سے جو علاقے متاثر ہوئے تھے ان کی بحالی کا کام اس وقت جاری ہے، اس حوالے سے پوچھیں گے کہ ان کا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ میرا پہلا سوال صفدر علی صفدر صاحب سے ہوگا، جب یہ حالات ایمرجنسی کے پیدا ہوئے اس وقت آپ لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ کیسا تھا اور ابھی آپ لوگ کس سٹیج پہ کام کر رہے ہیں سر؟ بہت شکریہ واجد صاحب اور خورشید صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان ریڈ کرسنٹ کی ایکٹیویٹیز کو آپ نے پروموٹ کیا اور ہمیں بہترین کوریج دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، یقیناً یہ ایک میگا ڈیزاسٹر تھا 2010 کے بعد، جو 2010 کے سپر فلڈز کے بعد جی بی میں اور پورے پاکستان میں جو اس ڈیزاسٹر کا الٹیٹیوڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور تباہی پورے ملک میں اور گلگت بلتستان میں اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ گلگت بلتستان میں اس ڈیزاسٹر سے حالیہ سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے کوئی 51,000 لوگ سفر ہوئے تھے ٹوٹل، اور 1,000 کے قریب لوگ بے گھر ہوئے اور 2,000 سے زیادہ لوگ پارشلی گھر ان کے سفر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کو، فصلوں کو، سڑکوں کو، پلوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، جو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو پاکستان ریڈ کرسنٹ یا ہلال احمر پاکستان چونکہ گورنمنٹ کا ایک معاون ادارہ ہے اور گورنمنٹ کی معاونت اس طرح کی سچویشنز میں، ڈیزاسٹرز میں اور ایمرجنسی سچویشن میں ہم گورنمنٹ کے معاون کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ڈیزاسٹر سے پہلے بھی لوگوں کو، مختلف کمیونٹیز کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ خاص کر کمیونٹی لیول پہ ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ایسے آفات میں لوگوں کی جانیں اور ان کو املاک کو تباہی سے بچانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بی ڈی آر ٹیز، سی ڈی آر ٹیز، ڈی ڈی آر ٹیز مختلف ٹیمیں گاؤں سطح پہ موجود ہیں، جو ڈیزاسٹرز میں آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا وہ لوگوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار سیکنڈ فیز میں، ہم جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ دو طرح کے اسیسمنٹس ہمارے ہوتے ہیں، ایک ریپڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ تو ریپڈ اسیسمنٹ میں ہمارا یہ ہے کہ کوئی زخمی ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، کوئی ڈیڈ باڈیز ہے تو ان کے لیے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایمبولینس سروس دیتے ہیں، یا کوئی اور ان کی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کے پانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہائیجین کے کوئی ایشوز ہے جو ان کے امیڈیٹ نیڈس ہے، ان کو ایڈریس کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمارا ڈیٹیل اسیسمنٹ ہوتا ہے۔ ڈیٹیل اسیسمنٹ میں ہم ان کی زمین جائیداد، ان کے املاک سے لے کر ان کی جو لائیولیہوڈ ہے اس سے لے کر انسانی جانیں جہاں ضائع ہوئی ہے، گھر کے افراد سے سورس آف انکم، سب کچھ ہمارا ایک سیٹ فارم ہوتا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں سارا ڈیٹیل میں ہم اسیسمنٹ کر کے پھر نقصانات کے مطابق ان کے ازالے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ڈیزاسٹر کے دوران ہم نے یہ سارا ہمارا جو ریپڈ اسیسمنٹ تھا اس کے بیس پہ ہم نے شیر قلعہ میں، بوبر میں، مختلف علاقوں میں ہم نے میڈیکل کی فیسلٹیز، جہاں میڈیسن کی ضرورت تھی وہاں میڈیسن ہم نے دیا، جہاں فری میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت تھی وہاں پہ ہم نے فری میڈیکل کیمپس لگائے، اور واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے جہاں ایشوز تھے وہ بھی ہم نے کیے، اور کوئی 1000 سے اوپر لوگوں کو پورے جی بی میں، تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے لوگوں کو امداد دیا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر گرم کپڑے، گرم غذائیاں، کمبل، ٹینٹس، ترپال، جو ہمارا سیٹ پیکیج ہے وہ ہم نے یاسین کے گاؤں، خضر کے گاؤں، درکت سے لے کر داریل، تانگیر اور ہوپر نگر تک تمام اضلاع میں ہم نے اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پہ، گورنمنٹ کے ریکمنڈیشنز پہ، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جی پی ڈی ایم اے کے تعاون سے ہم نے یہ تمام چیزیں ان تک پہنچائی۔ سردیوں میں دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ہم گرم سٹف دیتے ہیں، رضائیاں دیتے ہیں، گرم کپڑے دیتے ہیں، شال دیتے ہیں، اور چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء اور بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو ہماری جانب سے یہی ہے کہ ہمارے پاس سامان موجود ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس، ہمارے والنٹیئرس ہر جگہ میں موجود ہیں، اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہم ہر وقت اور ہمہ وقت ہم تیار ہیں۔ بہت اچھی بات ہے صفدر صاحب۔ سیکرٹری پی آر سی ایس
عمران رانا صاحب آپ ہمیں بتائے اور ہمارے سامعین کو بتائے سر کی بحالی کا کام اب کہاں تک پہنچا ہے، اور خاص کر کے کیونکہ جو سنو بونڈ ایریاز ہیں وہاں کے جو متاثرین تھے ان کی بحالی بہت ضروری ہے، اس حوالے سے یقیناً حکومت کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اقدامات کیے ہوں گے۔ بہت شکریہ واجد بھائی اور خورشید بھائی، آپ تشریف لائے یہاں پہ، اور ریڈیو پاکستان کی جو آپ کی ٹیم ہے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے، کیونکہ آپ ہمہ وقت کہیں بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ڈسکس کی، ریکوری اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے ہمارے صفدر صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جو بھی ریلیف آئٹم تھا وہ فوری طور پہ لوگوں کو پہنچا سکیں، اور جو 1000 فیملیز جو ڈسپلیس تھے ان کو ہم نے وقتی طور پہ ان کو پہنچا دیا، اور جو بیسک نیڈس تھے ان کو فلفل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی ریہیبلیٹیشن کا یہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے۔ ہم نے اپنے نیشنل ہیڈ کوارٹر کو اپنا رسپانس پلان پراپرلی بنا کے بھیج دیا ہے، اس میں کوئی 250 ہاؤس ہولڈ کو ہم ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح سے کوئی 13 کی میٹیگیشن کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ریکمینڈ کیے ہیں، جو علاقے جہاں پہ مطلب یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے وہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، جس طرح صفدر صاحب نے کہا، ہم بھی ڈونر بیسڈ ہوتے ہیں، ہیڈ کوارٹر ہمیں جو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ہم آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 8 تاریخ کو ہماری اسلام آباد میں ڈونر کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جس میں انشاءاللہ مطلب جی بی کے لیے جو بھی فنڈز وہاں پہ مقدس ہوں گے اس فنڈ کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کی ریہیبلیٹیشن اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح ابھی صفدر صاحب نے کہا کہ ونٹر پیکیج، پہلے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سردیاں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ونٹر پیکیج ہمارے ڈونر ہے پہلے بھی ہماری ٹھیک ٹھاک سپورٹ کی ہے ریلیف آپریشن میں، تو ابھی انہوں نے ونٹر پیکیج بھی ہمیں فراہم کیا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ یہ سردیاں جو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم یہ ان کو پہنچا سکیں۔ اور ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کی جس طرح آپ نے بتا دیا گورنمنٹ سائٹ پہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ، تو یہاں پہ صرف ایک چیز کی میں جو کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن میں کمی ہے، کیونکہ ریہیبلیٹیشن میں ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ 250 ہاؤس ہولڈ جو ہمارا 10% جو کیس لوڈ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم نے رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ سائٹ پہ انہوں نے پورے 1000 فیملیز کے لیے ری بلڈ کرنے کے لیے ہاؤس انہوں نے رکھا ہو، اسی طرح آکا والے کر رہے ہیں، تو یہ کوآرڈینیشن کے لیے ہماری ایک پراپر ہمارا میکینزم ہونا چاہیے، منتھلی بیسس پہ اور ایٹ لیسٹ کوارٹرلی بیسس پہ ہماری کوآرڈینیشن میٹنگ ہو، تاکہ یہ جو ڈپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ مطلب یہاں پہ نہ ہو۔ تو ہماری انشاءاللہ ہر ممکن کوشش ہے کہ جو لوگ سفر ہیں ان کو ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور جو لائیولیہڈ جو جس طرح تباہ ہوئی ہے ان کو بھی ہم سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ صفدر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ڈیزاسٹر کے علاوہ اور بھی بہت سارے منصوبے ہوں گے یقیناً آپ کے ادارے کی طرف سے، تو ڈیزاسٹر کے علاوہ آپ کن کن چیزوں پہ کام کرتے ہیں؟ واجد صاحب، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ گلگت بلتستان میں یا اس میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہلال احمر یا ریڈ کرسنٹ کی طرف وہ امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ لوگ صرف ڈیزاسٹر پہ کام کرتے ہیں، لیکن ڈیزاسٹر تو ہر وقت نہیں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر کے علاوہ بھی بہت ساری سرگرمیاں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز یا بہت سارے پروجیکٹس ہمارے فیلڈ پہ ایگزیکیوشن اس میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان منصوبوں میں ہمارا جو سب سے پہلا اہم پروگرام ہے وہ یوتھ اینڈ والنٹیئر کا ہے۔ ہم رضاکاروں کو، نوجوانوں کو ایز اے والنٹیئر رجسٹر کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو مختلف اپرچونٹیز دیتے ہیں معاشرے میں کرامت شہری بنانے کے لیے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس اس وقت کوئی 13-14 ہزار رجسٹرڈ والنٹیئرس ہیں، جن میں سے ہاف کو تقریباً 50% کو ہم نے مختلف سیکٹرز میں، مختلف شعبوں میں ہم نے ان کی تربیت کی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، جیسا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو گیا، یوتھ اینڈ والنٹیئر ہو گیا، فرسٹ ایڈ ہو گیا، کلائمیٹ چینج ہو گیا، کمیونیکیشن ہو گیا، RFL ہو گیا، مختلف شعبوں میں ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو استعمال میں لا کر وہ کہ اپنے فیوچر میں نوکریوں میں یا کہیں اور کیریئر اپرچونٹیز میں وہ اپنے لیے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، کلائمیٹ چینج کا ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ آیا ہے جس کا پہلا فیز سافٹ ایکٹیویٹیز پہ مشتمل تھا، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا، تو ابھی سیکنڈ فیز پہ پراپر اس کے لیے ایک سٹاف کی بھی ہائرنگ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس منصوبے کے تحت ہم گلگت بلتستان میں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے
جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، جو آفات آتے ہیں یا علاقوں کو، لوگوں کو جو نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، اس حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور چھوٹے چھوٹے مائکرو میٹیگیشن پروجیکٹ کے تھرو، مختلف اویئرنیس سیشنز کے تھرو، مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کرنے کا ایک منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسٹورنگ فیملی لنکس، خاندانی روابط کی بحالی، یہ ایک اہم منصوبہ ہمارا چل رہا ہے پہلے سے کہ ڈیزاسٹر یا ایمرجنسی سچویشن میں یا ایسے ایمرجنسی سچویشن میں خاندانوں کا آپس میں روابط بحال کرنے کے لیے ہمارا ایک منصوبہ ہے خاندانی روابط کی بحالی، ریسٹورنگ فیملی لنکس۔ جہاں پہ سگنلز نہیں ہے، جہاں پہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے، اس دوران ہم لوگوں کو آپس میں روابط کرواتے ہیں اور ان کی کمیونیکیشن سسٹم کی بہتری کے لیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ریسنٹلی جو کورونا آ گیا تھا، کورونا میں یہاں پہ موبائل کارڈ نہیں مل رہے تھے، یہاں پہ انٹرنیٹ کارڈ نہیں مل رہے تھے اور کرائسس آ گئے تھے، تو اس دوران ہم نے خاندانوں کا آپس میں روابط کی بحالی کے لیے لوگوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کارڈ دے رہے تھے۔ سیم ایز اس دفعہ بھی ڈیزاسٹر میں ہم نے فوڈ پیکیج یا نان فوڈ آئٹمس تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، تو ہم نے اس دفعہ بھی غیر دارالتنگیر میں لوگوں کو موبائل کارڈ بھی دیے تھے، سپر کارڈ دیے تھے پری پیڈ، تاکہ وہ اپنی فیملی سے، اپنے خاندان کے دیگر افراد سے بآسانی رابطہ بحال کر سکے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کا ہمارا پروگرام ہے، مختلف اسکولوں کے، کالجوں کے بچوں کو، مختلف اسٹیک ہولڈرز کو، کمیونٹی کے لوگوں کو، سیکورٹی فورسز، پولیس ہو گیا، جی بی اسکاؤٹس ہو گیا، ٹورسٹ پولیس ہو گیا، ٹریفک پولیس، ان سب کو ہم فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں، اپنے شہر میں چھوٹے چھوٹے ٹریفک کے واقعات یا اور کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تو اس دوران ایک ٹرین فرسٹ ایڈر کے طور پہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے، لوگوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچا سکے۔ تو اس طرح کے منصوبے ہمارے ہیں، اور بھی ہماری سافٹ اور سوشل ایکٹیویٹیز جو آپ دیکھتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً کرتے جاتے ہیں۔ صفدر صاحب، عمران رانا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کے جو منصوبوں کا بھی آپ کے ترجمان صفدر صاحب نے ذکر کیا، اس میں ایک اہم منصوبہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتائیں سر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ واجد صاحب۔ جیسے صفدر صاحب نے کہا، کلائمیٹ چینج ایک ایمرجنگ ہمارا ایک سیکٹر ہے جو نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ میں پاکستان ڈائریکٹ اس کا کنٹریبیوٹر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں ان کی وجہ سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے سافٹ ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں، اس میں واکس ہوتی ہیں، آپ کے اسکول کے اندر بچوں کو اویئرنیس ریزنگ کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے ہیں۔ اسی طرح جو مارکیٹ میں ہمارے دکاندار ہیں ان کو پلاسٹک فری کے حوالے سے ہم نے ان کو پولیتھین بیگس ہم نے ان کو پرووائڈ کیا تھا، جس میں ڈیگریڈیبل جو بیگس ہوتے ہیں وہ ہم نے دیا تھا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جو ایک بہت بڑا ایک پلان جی بی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بایو ڈیگریڈیبل ایک فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، جس کے تھرو ون ٹائم ہم تمام دکانداروں کو جو ہے نا وہ بیگس پرووائڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم نامنل ریٹ پہ ان کو وہاں سے ہم پرووائڈ کریں گے۔ اور یہ پورا جی بی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کو یہ پلاسٹک جو بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک ہے وہ ہم پرووائڈ کریں اور جی بی سے اس کو پلاسٹک فری کریں۔ یہ ہمارے اس منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس دے دیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کس طرح مطلب ڈیزاسٹر ہمارے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ ڈیزاسٹر جو بن رہے ہیں وہ اصل میں کاز ہمارا جو ڈیزاسٹر ہے وہ اسی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2010 میں جو تباہی آئی تھی سپر فلڈ سے، اس کے بعد پہلی دفعہ مطلب اس طرح ہمارے جی بی کے اندر اتنا میگا ڈیزاسٹر ہوا ہے، جس میں نہ صرف مطلب آپ کا ایک ڈسٹرکٹ بلکہ 3-4 ڈسٹرکٹ افیکٹ ہوئے تھے۔ اس میں گیزر جو ہے نا سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، اور گیزر میں بھی چونکہ شروع میں لوگوں کا جو رجحان تھا وہ بوبر کی طرف تھا، وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی تھی، لیکن میرے حساب سے جو نقصانات ہیں وہ سب سے زیادہ اشکومن سائڈ پہ ہیں۔ اشکومن خاص میں جو دریا کے سائڈ پہ جو فش فارمز بنے ہوئے تھے، 4 فارم تو وہاں پہ مکمل نیست نابود ہو گئے ہیں۔ جو غریب لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ اسی طرح اسی نالے کے اوپر بجلی گھر بنا ہوا تھا 4 میگا واٹ، وہ بالکل صفائی اصلی سے مٹ گیا سارا۔ اسی طرح اس ایریا میں جتنی بھی لائیولی ہوڈ تھی وہ ساری تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے اندر بالکل آپ لاسٹ میں جاتے ہیں تو ایک گاؤں ہے کہ اشکومن کے لاسٹ میں، تو اس گاؤں میں بھی مطلب لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں بھی لوگ مطلب افیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم وہاں تک پہنچ گئے کیونکہ وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز تھے، ٹرین والنٹیئرز ہیں جو ہمیں انفارم کرتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی گھر ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پراپرلی ہمیں انفارم کرتے ہیں۔ تو ہم جا کے ہماری جو اسسمنٹ کا پروسیس ہے
وہ پورا کر لیتے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ جو جہاں پہ فلڈز بہت زیادہ آتے ہیں ان ایریاز میں جا کے وہاں کے لوگ کمیونٹی کو ہم اویئرنیس دے دیں, اور ساتھ میں جو اسکول ہیں کالجز ہیں ان ایریاز میں ان کو اویئرنیس دے دیں, اور ساتھ ساتھ ان کو موک ڈرل کروا دیں, تاکہ ہمارا جو اس کا مقصد یہ ہے کلائمیٹ چینج کا کہ لوگوں کا کم سے کم نقصان ہو, کیونکہ ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ موک ڈرلز کروائیں ان کو, اور اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ اپنی جانیں کس طرح بچائیں, جانی نقصان کم سے کم ہو. ہمارا اصل مقصد یہ ہے. اور کلائمیٹ چینج آپ کو پتہ یہ ہے کہ ایمرجنگ ایک سیکٹر ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف معاشی طور پہ تباہ کیا ہے, ہر طرح سے سوشلی بھی تباہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ سنتی طور پہ بھی ہمیں بہت زیادہ کمزور کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو پراپرلی ہم نے لانچ کیا ہے, اور اس کا پراپر طریقے سے گلگت بلتستان میں ہمارا ایک HR بھی ہوگا, اور اس کو ہم پراپر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ عمران رانا صاحب اور صفدر علی صفدر صاحب, آپ نے وقت دیا ریڈیو پاکستان گلگت کے لیے, اور اپنے ڈیزاسٹر کے حوالے سے اقدامات ہو رہے اور بحالی کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے اس حوالے سے آپ نے ہمارے سامعین کو آگاہ کیا. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.